بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 55، الباب الثالث فی احوال المسند الیہ۔ پہلے دو باب ہو چکے ہیں، آج سے ہم تیسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسرا باب ہے مسند الیہ کے حالات و کیفیات کے بارے میں۔ اس باب میں ہم پڑھیں گے کہ مسند الیہ کے حالات و کیفیات کیا ہوتے ہیں، کہاں پر مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، کہاں پر حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح کہاں پر مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، کہاں پر نکرہ لایا جاتا ہے، کہاں پر مسند الیہ کو مقدم کرنا ہوتا ہے اور کہاں پر جملے میں مسند الیہ کو مؤخر کرنا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اس باب میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کتاب کے بالکل مقدمے میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسند الیہ کے 6 مقامات ہیں۔ وہاں پر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مسند الیہ کے 6 مقامات ہیں اور غالباً مسند کے 8 مقامات ہیں۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر فقط تبرکن لایا گیا ہے آپ عزیزان کے یاد دہانی کے لیے۔ فعل تام اور شبہ فعل تام کا فاعل، شبہ فعل تام یعنی مبتدأ وصفی کہ جس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اسماء النواسخ یعنی افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف مشبہہ بالفعل، مولا، المشابہتان بلیسا، لائے نفی جنس، ان سب کے جو اسماء ہوتے ہیں وہ بھی کلام میں جملے میں مسند الیہ واقع ہوتے ہیں۔ مبتدا جس کے بعد اس کی خبر موجود ہو۔ ایک شبہ فعل تام کا فاعل، اب شبہ فعل تام کا فاعل جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن خود شبہ فعل تام جس کو مبتدا وصفی کہا جاتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، لیکن وہ مبتدا کہ جس کے بعد اس کا خبر آتا ہے تو وہاں پر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کا خبر مسند ہوتا ہے۔ افعال قلوب کا مفعول اول، افعال قلوب اور ارا و اخواتها یعنی جو ارا کی طرح ہے، یہ دونوں بھی نواسخ ہی ہیں، لیکن افعال قلوب اور ارا و اخواتها جو ہیں یہ مبتدا کو اپنے لیے مفعول اول اور مفعول ثانی بنا دیتے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر کو اپنے لیے مفعول اول اور مفعول ثانی یا مفعول ثانی اور مفعول ثالث بنا دیتے ہیں۔ یہ اسماء نواسخ کی طرح نہیں ہیں کہ مبتدا کو اپنے لیے اسم بنائے اور خبر کو اپنے لیے خبر بنائے، اس لیے ان دونوں کو ہم نے الگ طور پر ذکر کیا ہے اور ادھر مقدمے میں بھی الگ طور پر ان کا ذکر تھا۔ تو افعال قلوب کا مفعول اول بھی مسند الیہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں مبتدا ہوتا ہے۔ افعال قلوب آنے کے بعد وہ ان کا مفعول اول بن جاتا ہے۔ ارا و اخواتها کا دوسرا مفعول۔ نائب فاعل، جب بھی فعل کا فاعل نہیں ہوتا تو وہاں پر جو اس فعل کا مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے اور اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ اس تیسری باب میں جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے حالات ہیں کہ جو مسند الیہ پر آتے ہیں۔ کل 6 حالات ہیں کہ جو مسند الیہ پر آتے ہیں، ان میں سے ہر حالت کو صاحب کتاب نے الگ طور پر ذکر کیا ہے اور ہر ایک سے الگ طور پر تفصیلی بحث کی ہے۔ پہلی حالت
جملے میں مسند الیہ کا ذکر کرنا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ ذکر ہوتا ہے. اب یہ بھی تو ایک حالت ہے نا جو مسند الیہ پر آ رہی ہے کہ جملے میں واضح طور پر مسند الیہ ذکر ہے. مثلا زید قائم، زید ہے مسند الیہ، قائم ہے مسند. اس جملے میں یہ زید ذکر ہے، تو زید کا ذکر کرنا جملے میں مسند الیہ کا ذکر کرنا ایک حالت ہے. اسی طرح جملے میں مسند الیہ کا حذف کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے سے مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. تو اب مسند الیہ کا جملے سے حذف کرنا بھی ایک حالت ہے جو کہ مسند الیہ پر آیا ہوا ہے. اس بارے میں بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. مثلا زید قام، اب زید مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قام کہ جو کہ ایک فعل ہے، اس کا فاعل بھی مسند الیہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اگر قام زید ہوتا تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا. قام فعل، زید اس کا فاعل، پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن زید قام ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی بلکہ ہے کہ فاعل فعل سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. یہ ایک فارمولہ ہے کہ فعل کا فاعل اس فعل کے بعد ہی ذکر ہوگا. اگر فاعل فعل سے پہلے ذکر ہو آپ کو نظر آئے تو وہ مبتدا ہوگا. اس فعل کا فاعل ہم محذوف سمجھیں گے، اور اس فعل میں ہم ایک ضمیر تقدیراً یعنی فرض کریں گے کہ جو اس مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی. تو اب یہ بھی ایک حالت ہے کہ قامہ کا جو فاعل ہے وہ نہیں ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ جو اس سے پہلے زیدن آیا ہوا ہے کہ جو مبتدا ہے، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ قامہ کا جو فاعل ہے وہ حذف ہے، اور قامہ میں ایک ضمیر ہے کہ جو اس فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ابھی وہ ضمیر جو ہے اس قامہ کا یعنی اس فعل کا فاعل بنا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک حالت ہے. اسی طرح جملے میں مسند الیہ کا معرفہ لانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ معرفہ ہوتا ہے. مثلا زید قائم میں زید معرفہ ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ کا نکرہ لانا. مسند الیہ جملے میں نکرہ ہوتا ہے. مثلا قام رجل، تو ابھی رجل قامہ کا فاعل ہے، جملے میں مسند الیہ ہے لیکن نکرہ ہے. اسی طرح جملے میں مسند الیہ کا مقدم لانا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ مقدم ہوتا ہے، مسند مؤخر ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں مسند الیہ مؤخر ہوتا ہے اور مسند مقدم ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اس بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. مثلا زید قائم، اب زید قائم میں زید مقدم ہے، قائم مؤخر ہے، اور مسند الیہ کو مؤخر لانے کے لیے مثال وہی قام زید، زید مسند الیہ ہے لیکن اس جملے میں زید قامہ سے مؤخر ہے. ایسا کیوں ہے؟ یا ایک اور مثال دیتے ہیں، فی الدار رجل، اب فی الدار مسند ہے، رجل مسند الیہ ہے، لیکن رجل کو ہم فی الدار کے بعد لے کر آئے ہیں، مؤخر لے کر آئے ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان تمام کی وضاحت بعد میں آئے گی، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ 4 مباحث ہے اور یہ 4 حالات ہیں جو مسند الیہ پر آتے ہیں. اب ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ آخر کیوں مسند الیہ کے حالات
سے ہم بحث کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ علم بلاغت میں مسند الیہ کے حالات سے بحث کیوں کی جاتی ہے، آخر اس کے اغراض بلاغی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لازم سی بات ہے ان کے اغراض بلاغی ہیں، اور علم معانی کا موضوع ہی یہی ہے تاکہ ہم الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کو جان سکیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے معانی اولی کو بھی جان سکیں، اور پھر ہم ان الفاظ کو، ان کیفیات کو، ان سٹرکچرز کو کہاں کہاں کن کن معانی ثانوی میں استعمال کر سکتے ہیں، ان سے ہم کون کون سے معانی ثانوی لے سکتے ہیں، یہ بھی ہم سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسند الیہ کے حالات کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر دو نقطے اور ہیں۔ یہ 6 حالات 3 گروہوں میں تقسیم ہیں، یہ جو 6 حالات ہیں یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ذکر و حذف یعنی پہلے 2 حالات ایک گروہ میں، تذکیر، تعریف و تنکیر یعنی 3 اور 4 دوسرے گروہ میں، اور تقدیم و تاخیر یعنی 5 اور 6 تیسرے گروہ میں۔ 6 حالات ہو گئے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیوں؟ جب بھی کسی جملے میں مسند الیہ آتا ہے، ان 3 گروہوں میں سے ہر گروہ میں سے ایک حالت کا مسند الیہ پر لانا لازمی ہے، اور جب 2 میں سے ایک حالت ہو تو دوسرا نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ ان 6 حالات کو ہم نے 3 گروہوں میں اسی لیے تقسیم کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر گروہ سے ایک حالت کا مسند الیہ پر آنا ضروری ہے۔ جب بھی کسی جملے میں مسند الیہ ہوگا تو ان 6 حالات میں سے بیک وقت 3 حالات اس پر آئے ہوئے ہوں گے، لیکن ہر گروہ سے ایک ایک حالت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 حالات ہوں اور ایک ہی گروہ سے 2 حالات اس پر آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذکر و حذف میں ایک حالت ہوگی، تعریف و تنکیر میں سے بھی ایک حالت ہوگی، اور تقدیم و تاخیر میں سے بھی مسند الیہ پر ایک حالت آئے گی، 2 حالات نہیں آ سکتے۔ مثلا یہاں پر چند مثالیں دیتے ہیں۔ زید قائم، اب یہاں پر زید مسند الیہ ہے، بیک وقت اسی ایک مسند الیہ پر اوپر 3 گروہوں میں سے ہر گروہ میں سے ایک حالت زید کے اوپر آیا ہوا ہے۔ ذکر و حذف میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ زید کلام میں ذکر ہے یعنی محذوف نہیں ہے، جب ذکر ہے تو محذوف نہیں ہو سکتا، آپس میں نکیز ہیں۔ تعریف و تنکیر میں سے ہم دیکھتے ہیں زید معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، 2 حالت ہو گئے۔ اب نکرہ نہیں ہے نا، یہ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی وقت معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو۔ تقدیم و تاخیر میں سے دیکھیں، زید مقدم ہے اور قائمون مؤخر ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید مقدم بھی ہو مؤخر بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا مثال دیکھیں، قام رجل، رجل یہاں پر مسند الیہ، قام مسند ہے۔ ذکر و حذف میں سے یہاں پر آیا ہوا ہے ذکر، رجل کلام میں ذکر ہے، جملے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تعریف و تنکیر میں سے رجل نکرہ ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اور تقدیم و تاخیر میں سے رجل مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ لہٰذا 3 حالات، ان میں سے کوئی بھی 3 حالات لیکن الگ الگ گروہوں کے ہو، وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ الباب الثالث فی احوال المسند الیہ، تیسرا باب مسند الیہ کی حالات کے بارے میں ہے۔ 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ مسند الیہ کے موارد کون کون سے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وہ کون کون سی حالات ہیں کہ جو مسند الیہ پر آ رہے ہوتے ہیں۔ المسند الیہ هو المبتدا الذي له خبر والفاعل ونائبه واسماء النواسخ، فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کلام میں ایک تو مبتدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس کا خبر آ رہا ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے یعنی فعل تام کا فاعل یا فعل شبہ تام،
مبتدائی وصفی کا فاعل یا نائب فاعل. کبھی کبھار فعل کا فاعل کلام میں نہیں ہوتا، البتہ اس کی جگہ پر نائب فاعل ہوتا ہے. مفعول ہوتا ہے کہ جو فاعل کا نائب ہوتا ہے. 7 اسماء النواسخ، وہ عوامل کے جو مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، مبتدا اور خبر کے عمل کو ختم کرتے ہیں اور ان کو اپنا عمل دے دیتے ہیں. اب ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جو مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا دیتے ہیں، لیکن 2 اور ہیں جو مبتدا کو اپنے لیے مفعول بناتے ہیں. شاید وہ بھی صاحب کتاب نے انہی کے ساتھ ملحق کر لیا ہو، البتہ آغاز میں مقدمے میں ان 2 کو الگ طور پر ذکر کر چکے ہیں. افعال قلوب کا مفعول اول اور ارا و اخواتہا کا مفعول ثانی. یہاں پر شاید انہوں نے اسی کے ساتھ ملحق کیا ہوا ہے ان 2 کو بھی. واحوالہ ہی، اب وہ حالات، وہ کیفیات کہ جو مسند الیہ پر آتے ہیں وہ کل 6 ہیں. الذکر والحذف، کبھی کبھار مسند الیہ کلام میں ذکر ہوتا ہے تو کبھی کبھار جملے میں مسند الیہ ذکر نہیں ہوتا. والتعریف والتنکیر، کبھی کبھار مسند الیہ کلام میں معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی کبھار نکرہ لایا جاتا ہے. والتقدیم والتاخیر، کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ مقدم ہوتا ہے تو کبھی مؤخر ہوتا ہے. میں نے بتا دیا کہ یہ 6 جو حالات ہیں ان کی 3 گروہ ہیں. پہلے 2 ایک گروہ میں ہیں اور پھر بعد کے 2 یعنی 3 اور 4 دوسرے گروہ میں ہیں اور 5 اور 6 تیسرے گروہ میں ہیں. ان تینوں میں سے ہر گروہ میں سے بیک وقت ایک مسند الیہ پر ایک حالت طاری ہوتی ہے، ایک حالت ضرور آتی ہے. البتہ ایک گروہ میں سے بیک وقت ایک مسند الیہ پر دونوں حالتیں نہیں آ سکتی. وفی ھذا الباب عدۃ مباحث، اس باب میں کئی مباحث ہیں اور ان میں سے ایک بحث کو انشاءاللہ ہم ترتیب سے پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.